وہ 6 منزلہ بلڈنگ کی چھت پر بیٹھا مسلسل سوچ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا، لیکن وہ وقت، موسم، ٹریفک کے بے ہنگم شور اور ارد گرد کی عمارتوں سے چھن کر آنے والی روشنی سے بے نیاز سیاہ آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ اسے مزید جینا چاہیے یا نہیں، لیکن اسے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک طرف زندگی کی رنگینیاں تھیں، لیکن ان میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ شاید یہ زندگی بھی کسی بیٹری کی مانند ہے جسے روپے سے چارج رکھا جاتا ہے، کسی گاڑی کی ٹینکی کی مانند جس میں فیول ہوگا تو چلے گی۔ اس طرح زندگی بھی روپے کے ساتھ چلتی تھی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کھانا کھا سکتے ہو، ورنہ آپ بھوکے رہو گے۔ پیسہ ہے تو چھت میسر ہوگی، ورنہ کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑے گا۔ اتنے بڑے شہر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ کیا میں کسی درگاہ پر جا کر بھیک مانگنا شروع کر دوں؟ اس نے تلخی سے سوچا، مطلب پھر میں جی تو نہیں رہا نا، بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ مر جاؤں۔ اسی طرح کی اوٹ پٹانگ سوچوں میں اس کا کافی وقت گزر گیا تھا۔ وہ عام حالات میں اتنا تلخ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج تو حد ہو گئی تھی۔ وہ جس بلڈنگ کی چھت پر بیٹھا تھا اسی میں چھوٹے چھوٹے کابک نما فلیٹ تھے۔ غریب غربا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے اور دفتروں میں چپڑاسی جیسے لوگوں کے خاندان بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب یہاں کرائے پر تھے۔ جب تک اس کی ماں زندہ تھی اسے کرائے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ماں کو جنون سوار تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بنے۔ وہ خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ان کی زندگی جیسے تیسے چلتی رہی۔ ایک دن اس کی ماں بیمار ہو گئی، وہ کام پر نہ جا سکی تو گھر میں فاقے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ خود ایک چائے والے کی دکان پر کام کرنے لگا۔ رات گئے واپسی ہوئی تو کچھ روپے اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، وہ کچھ دوا میں خرچ ہو جاتے اور باقی سے پیٹ کی آگ بجھا لیتے۔ اسی طرح وہ بامشکل میٹرک کر پایا۔ اس نے مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کیا اور بلڈنگ ہی میں موجود ایک چپڑاسی کی وساطت سے نجی کمپنی میں چپڑاسی کی نوکری کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے، اس کی ماں تندرست بھی ہو گئی، لیکن حالت ایسی تھی کہ وہ اب کام کرنے لوگوں کے گھروں پر نہیں جا سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس کی ماں بھی نہ رہی۔ وہ اس دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو اسی کابک نما فلیٹ میں آ کر سو جاتا جس کا کرایہ وہ پابندی سے دیتا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بچپن سے وہ یہیں رہ رہا تھا، اسی لیے سبھی اسے جانتے تھے، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اچانک ہی وہ بے روزگار ہو گیا تھا۔ کمپنی میں فراڈ ہوا تو گندم کے ساتھ گھن بھی پس جانے کے مصداق میں وہ بھی دھر لیا گیا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب بیچ باچ کر بھی کمپنی کا پورا نہیں ہوا تھا۔ اب اس پر مزید دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ اپنے حصے کی باقی رقم بھی ادا کرے، ورنہ اسے جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ اسے یہ خیال آیا ہی نہیں تھا کہ فلیٹ کا کرایہ بھی دینا ہے۔ وہ 2 ماہ سے تو ٹھیک طرح کھانا بھی نہیں کھا پایا تھا، فلیٹ کا کرایہ کہاں سے دیتا؟ آج شام اس بلڈنگ کا منشی آیا اور اس نے اسے بری طرح بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ منشی نے وہ باتیں سنائیں جو اس نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ شاید وہ باتیں سن کر اتنا ڈسٹرب نہ ہوتا، لیکن منشی کے ساتھ آئے ہوئے غنڈے نے آتے ہی اس کے 4-5 جڑ دیے تھے۔ جاتے ہوئے وہ دھمکی دے کر گیا تھا کہ کرائے کے پیسے صبح تک جمع کروا دے، ورنہ صبح آ کر اسے نکال باہر کریں گے۔ منشی تو چلا گیا، مگر بے عزتی کے ساتھ ہونے والی پٹائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اس شور شرابے میں بلڈنگ کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ وہ ان سے نگاہیں بچا کر تب سے یہاں بیٹھا سوچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا بچپن اسی بلڈنگ میں گزرا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا یہاں چھت پر آ کر بیٹھ جایا کرتا۔ اسے کبھی اپنی پریشانی کا حل مل جاتا اور کبھی نہیں ملتا تھا۔ اتنی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اس کا دماغ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اسے آنے والے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ کل صبح وہ فلیٹ خالی کر دے گا، پھر کہاں رہے گا؟ منشی اس لیے بھی زور لگا رہا تھا کہ فلیٹ خالی ہوتے ہی وہ نئے کرایہ دار کو زیادہ کرائے پر وہ فلیٹ دے دے۔ ایسا یہاں چلتا رہتا تھا۔ اگر وہ بھاگ گیا تو کمپنی والے اسے مفرور بنا دیں گے، وہ ملبہ بھی اس پر ڈال دیں گے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس فراڈ کے نام پر اس سے جو کچھ لیا جا چکا تھا، اس میں وہ کبھی حصے دار نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے سارے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ کیا کرے یہ اسے سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ اوئے راجا، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟
آواز پر پلٹ کر اس نے دیکھا تو دلبر اس کے سامنے کھڑا حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اوئے سوچتا کیا ہے، جلدی سے کود جا تاکہ تیرے فلیٹ میں وہ موٹی توند والا آ جائے جو 1 ماہ سے منشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ شاید اس کی ذہنی کیفیت سے بے خبر تھا۔ ہاں، جس کے تیرے جیسے دوست ہوں وہ خودکشی کرنے کا مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن اسے بچا نہیں سکتے، راجا نے انتہائی دکھ سے کہا تو دلبر کو محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے جیب سے تڑا مڑا سگریٹ نکالا اور ماچس تلاش کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، ایک طرف دوست کہتے ہوئے تانا دے دیا، پر دوسری طرف مجھے یہ بتا، کبھی تم نے میرے مشورے پر عمل کیا؟ تم ہمیشہ غلط راستے پر چلنے کی بات کرتے ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ خودکشی کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط راستہ نہیں ہے، یہ بالکل درست راستہ ہے، تیرے جیسے احمق کو کون بچائے، اس نے تلخ لہجے میں کہا اور سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر دیا سلائی جلائی اور سگریٹ سلگا لیا۔ دلبر نے ایک گہرا کش لیا اور راجا کی جانب دیکھنے لگا جس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ٹک سیاہ آسمان کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ ہاں، حرام موت مرے گا لیکن اس دنیا سے اپنا حق نہیں چھینے گا۔ میں تجھے احمق ہی نہیں بلکہ گھامڑ بھی کہوں گا، دلبر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حرام موت مرنا یا حرام کام کرنا ایک ہی بات ہے، اس نے خود کو تسلی دینے والے انداز میں کہا تو دلبر نے بھناتے ہوئے کہا، میں تجھے نہیں سمجھا سکتا کیونکہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، دیکھ یہ دنیا ایک جنگل ہے، یہاں صرف طاقتور کی مانی جاتی ہے، جو چھین لے بس اسی کا۔ کبھی تو نے سوچا کہ اس دنیا میں ہم یوں کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہیں؟ اور دوسری طرف یہ بلند و بالا عمارتیں، سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نئے نئے ماڈل کی کاریں، عیاشی کرتے ہوئے لوگ، سوچا کبھی؟ یار یہ ان کا مقدر ہے، اور راجا نے کہنا چاہا تو دلبر حقارت سے بولا، یہ مقدر انہوں نے خود بنایا ہے دوسروں سے چھین کر۔ مجھے یہ بتا، تم نے اپنی کمپنی میں فراڈ کیا تھا؟ نہیں، میں تو، اس نے کہنا چاہا تو دلبر بات کاٹتے ہوئے بولا، وہ طاقتور تھے اور تو کمزور، چھین لیا نا تجھ سے سب کچھ، اب خودکشی کا سوچ رہا ہے، حالانکہ تو فراڈ کا حصہ نہیں تھا۔ مر جائے گا تو کیا انہیں پیسے مل جائیں گے، اور زندہ رہا تو وہ تیری زندگی کا خراج وصول کر لیں گے۔ یار تو اتنا ہی احمق ہے، اپنا حق بھی نہیں بچا سکتا۔ یار میں کیا کر سکتا ہوں، وہ تو، اس نے کہنا چاہا تو دلبر غصے میں بولا، وہ منشی کا گنڈا جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں، اس نے تجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، تو کم از کم اس کے جواب میں 2-4 تو دھر سکتا تھا نا، اس سے بھی مار کھا لی۔ پھر میں کیا کروں، یہ تو حقیقت ہے نا کہ میں کمزور ہوں، راجا نے ایک طویل سانس لے کر دھیمے سے کہا۔ دیکھ، کون کہتا ہے کہ تو کمزور ہے، میں جانتا ہوں تیرے پاس عقل ہے، شعور ہے، لیکن تو اسے استعمال نہیں کرتا، اس خواہ مخواہ کی ایمانداری کے چکر میں یہاں بیٹھا خودکشی کا سوچ رہا ہے۔ اپنے آپ کو پہچان، خود میں حوصلہ پیدا کر، اپنا حق اس دنیا سے چھین لے، اس حالت میں تو کوئی تجھے 1 روپیہ ادھار نہیں دے گا۔ تم سچ کہتے ہو دلبر، خالی پیٹ خالی جیب ہونے سے دماغ بھی خالی ہو جاتا ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ دیکھ، مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل، ابھی تو اپنے مرنے کا پروگرام کینسل کر، اگر تو مجھے دوست سمجھتا ہے تو ایک بار میرے مشورے پر عمل کر، میں جو کہتا ہوں وہ کر، پھر جو تیری مرضی ہو کرنا، دلبر نے کہا اور سگریٹ کا ٹوٹا نیچے پھینک کر پاؤں سے مسل دیا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ راجا نے پوچھا۔ ابھی تو چل نہ میرے ساتھ، پہلے کھانا کھا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، چل آ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو راجا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سڑک کنارے ایک پتھارے والے کے پاس بیٹھے کھانا کھا چکے تھے۔ راجا نے جی بھر کے کھانا کھایا تھا، دلبر نے پیسے دیے تو وہ اٹھ کر چل پڑے۔ سوڈا پیے گا؟ دلبر نے اس سے پوچھا۔ پلا دے، راجا نے سکون سے کہا تو وہ سامنے ایک کھوکے والے کے پاس چلا گیا، اس سے 2 سوڈے کی بوتلیں لیں اور وہیں کھڑے ہو کر پینے لگے۔ سوڈا پی لینے کے بعد راجا کو یوں لگا جیسے پیٹ بھرنے کے بعد اس میں قوت ہی نہیں بلکہ وہ زیادہ بااعتماد بھی ہو گیا ہے۔ دونوں سڑک کنارے چلنے لگے۔ تھوڑا آگے جا کر دلبر نے پوچھا،
جہاں تک مجھے علم ہے تو بائک اچھی طرح چلا لیتا ہے۔ ہاں، کمپنی نے مجھے دی ہوئی تھی بائک، باہر کا سارا کام اسی پر کرتا تھا۔ میں تو کار بھی چلا لیتا ہوں، کچھ عرصہ صاحب کی ڈرائیوری بھی کی تھی۔ اب بھی کوئی، راجہ کہہ رہا تھا کہ دلبر نے اسے ٹوکتے ہوئے سمجھایا، تو بس تجھے میرے ساتھ رہتے ہوئے صرف بائک چلانی ہے، اس طرح چلانی ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ چلا لے گا نا؟ چلا لوں گا یار، راجہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چل پھر، آج کی رات تیرے نام، دیکھتے ہیں تیری قسمت میں کیا ہے، دلبر نے بے پرواہی کے انداز میں کہا اور اسے سمجھانے لگا کہ وہ اس رات کیا کرنا چاہتا ہے۔ راجہ اس کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا۔ اب دونوں پوری طرح تیار تھے۔ دلبر اور راجہ ایک گلی میں داخل ہوئے، ایک گھر کے سامنے بائک کھڑی کی۔ دلبر نے راجہ کو گلی کے نکڑ پر رکنے کا اشارہ کیا اور بڑے اعتماد سے اس بائک کے پاس جا پہنچا۔ اس نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں پہلے جھٹکا دے کر ہینڈل لاک توڑا، پھر تاروں سے چھیڑ چھاڑ کر کے بائک سٹارٹ کر لی۔ اگلے منٹ میں وہ بائک لے کر راجہ کے پاس پہنچ گیا، پھر سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے بولا، چل چلا اسے۔ راجہ نے بائک تھامی اور اگلے چند لمحوں میں بائک آگے بڑھا دی۔ تقریباً 1 کلومیٹر دور جا کر دلبر نے رکنے کا کہا۔ راجہ رک گیا۔ اس نے ایک تار کی مدد سے پٹرول ٹینکی کھولی، پٹرول کا اندازہ کیا، پھر مطمئن ہو کر اسے چلانے کا کہہ دیا۔ وہ بائک لے کر سنسان گلیوں میں آ گئے۔ ایک طرف 2 لڑکے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ راجہ نے ان کے پاس بائک لے جا کر کھڑی کر دی۔ تبھی دلبر اترا اور پسٹل سیدھا کرتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی ہے نکال دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ ان لڑکوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اپنی جیب سے پرس نکال کر اسے تھما دیے۔ ایک کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا، دلبر نے وہ کھینچ لیا۔ سیل فون لیے اور بائک پر بیٹھ کر دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ دلبر نے جلدی سے پرس کھولے، ان میں جو نقدی تھی وہ جیب میں ڈالی اور پرس وہیں پر پھینک دیے۔ ایسے ہی ایک گلی میں انہیں کار جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ شاید اسے نظر انداز کر دیتے، لیکن وہ ایک گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ اس میں سے ایک خوش پوش آدمی نکلا تو دلبر نے اسی وقت اسے لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے راجہ کو رکنے کا کہا۔ وہ اس وقت کار کا دروازہ بند کر رہا تھا جب دلبر اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے پسٹل تانتے ہوئے کہا، نکال سب کچھ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس شخص نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر کسی مزاحمت کے بغیر اپنی جیب سے پرس نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر اس نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ خوش پوش آدمی نے وہ بھی اتار کر دے دی۔ اس ساری کارروائی میں 2 منٹ سے بھی کم وقت صرف ہوا تھا۔ دونوں بائک پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ ایک گنجان آباد علاقے میں جا پہنچے۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چند موالی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دلبر نے ان کے پاس رکنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا، او دلبر بھائی کی خیر، یہ مال پکڑ اور کیش دے، مجھے نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے چین، انگوٹھی اور سیل فون اس کی جانب بڑھا دیے، پھر بائک کی طرف اشارہ کر کے بولا، اور یہ بھی۔ اس موالی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سارے مال کا اندازہ لگایا، پھر جیب سے درمیانے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر اس کی جانب اچھال دیں۔ دلبر نے انہیں کیچ کرتے ہوئے کہا، بھائی ایک اور دو، کچھ ضرورت ہے۔ اور لے لے میری جان، اس نے کہا اور ایک گڈی اور نکال کر اس کی جانب اچھال دی۔ اس نے بائک وہیں چھوڑی اور ہاتھ ہلاتا ہوا واپس چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے راجہ سے کہا، لے یہ سب تیرا ہے، کل فلیٹ کا کرایہ منشی کے منہ پر دے مارنا اور پورا مہینہ سکون سے گزار، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یار یہ تو، راجہ نے کہنا چاہا تو دلبر ہنستے ہوئے بولا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے دیکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آٹو رکشے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پتلی گر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ پیسے کی طاقت تھی یا بھرے ہوئے پیٹ کا اعتماد؟ راجہ کے فلیٹ میں بہت ساری چیزیں نئی آ گئیں۔ آسودگی نصیب ہوئی تو اس کا دماغ بھی کام کرنے لگا تھا۔ 3 ماہ کے اندر اندر راجہ پوری طرح بدل گیا۔
اس میں اعتماد آ گیا تھا۔ ان 3 ماہ میں صرف ایک بار مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے 2 لڑکوں کو گھیر لیا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی ان سے الجھ پڑیں گے۔ جب دلبر نے دیکھا کہ وہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو اس نے گولی چلا دی۔ وہ ایک مزاحمت کرنے والے لڑکے کو لگی۔ وہ سڑک پر گر گیا تو دوسرا بھاگ کھڑا ہوا۔ راجا کے اندر جو تھوڑا بہت خوف تھا وہ بھی جاتا رہا۔ راجا نے اپنی کمپنی میں جا کر شور مچا دیا کہ اس سے اب تک اتنے پیسے کیوں وصول کیے گئے ہیں۔ وہاں لوگ حیران تھے کہ جو کبھی بولا نہیں تھا، دب کر رہنے والا تھا، اب اتنا شور کیوں مچا رہا ہے۔ اب نوکری تو اس نے کرنا نہیں تھی، وہ کسی سے کیوں ڈرتا۔ اس کے پیچھے دلبر کی برین واشنگ اور لوگوں کو لوٹنے کا حوصلہ بھی تھا۔ اس کو باقی پیسے تو کیا دینے تھے، اپنے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ وہ وہاں لوگوں کے خلاف بولنے لگا۔ بہت مشکل سے دے دلا کر اسے خاموش کروایا گیا۔ اس سے راجا کا حوصلہ مزید بڑھ گیا کہ یہ دنیا اسے خوب دباتی ہے جو دب جاتا ہے، جو ڈٹ جاتا ہے، پھر یہ دنیا اس کے سامنے دب جاتی ہے۔ وہ اور دلبر دونوں ہی ہفتے میں کبھی 1 بار اور کبھی 2 بار رات کے وقت نکلتے اور اپنے شکار سے چھین جھپٹ کر واپس اسی علاقے میں جاتے جہاں سب بیچ کر کیش اٹھاتے تھے۔ واپسی پر آدھا آدھا کرتے اور اپنے اپنے گھر ہو لیتے۔ ان 3 مہینوں میں راجا نے بائک چوری کرنا اور پسٹل چلانا بھی اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ وہ جب بھی کسی سے کچھ چھینتا تو یہی سمجھ کر کہ وہ اپنا حق وصول کر رہا ہے، اس کے من سے یہ خوف جاتا رہا کہ وہ مر بھی سکتا ہے۔ مرنے کا خوف اس نے اسی رات بلڈنگ کی چھت پر چھوڑ دیا تھا جس رات دلبر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دھندے کے لیے بائک چرا کے نکلے ہی تھے کہ راجا کا دماغ پھر گیا۔ اس نے دلبر سے کہا، یار آج جہاں میں کہوں ادھر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے، خیر تو ہے؟ دلبر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جو ہماری اس بلڈنگ کا منشی ہے نا، آج اسے سبق سکھانا ہے۔ وہ سرد سے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ دلبر نے حیرت سے پوچھا۔ اس بے غیرت نے آج پھر بلڈنگ میں آ کر خالہ زینت کو بے عزت کیا ہے۔ اس بیچاری بیوہ کے پاس کہاں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ دلبر بھی اس شام ہونے والے واقعے سے واقف تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں سیدھے وہاں پہنچے جہاں منشی کا آفس تھا۔ آفس کے بالکل قریب پہنچ کر دلبر نے سمجھانا چاہا، وہ ہمیں پہچانتا ہے یار، کل بلڈنگ میں آ کر تم ایسا کرو یہیں اتر جاؤ، مجھے آج اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ راجا نے بائک روک کر عجیب سرد لہجے میں کہا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ دلبر نے اس کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ بس تم مجھے پاگل ہی سمجھو، اس نے تیزی سے کہا۔ چل پھر جو کرنا ہے کر، دلبر نے راجا کو ٹہوکا دیتے ہوئے کہا۔ راجا نے بائک بڑھا دی تھی۔ وہ منشی کے آفس کے سامنے آ کر رکے۔ انہوں نے بائک کھڑی کی اور اندر کی جانب بڑھے۔ منشی میز کے پار بیٹھا آج کی ساری رقم گن رہا تھا۔ وہ گنڈا جس نے راجا کو مارا تھا وہ ساتھ میں کھڑا تھا۔ راجا نے پسٹل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ انہیں یوں آفس میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ گنڈا آگے بڑھا اور سختی سے بولا، کیا بات ہے، یوں کیسے گھستے چلے آ رہے ہو؟ دروازہ کھلا تھا، ہم اندر آ گئے، دلبر نے کہا۔ چل بول، بات کیا ہے؟ گنڈے نے پوچھا۔ منشی سے کام ہے، راجا نے کہا۔ مجھ سے کیا کام آن پڑا تجھے؟ منشی نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا ہی تھا کہ راجا آگے بڑھا اور اس نے منشی کو گریبان سے پکڑ کر میز پر گھسیٹ لیا۔ اتنے میں وہ گنڈا آگے بڑھا۔ اس گنڈے پر اس نے 2 گولیاں چلائیں، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تیسری گولی اس نے منشی کے سر پر رکھ کر چلا دی۔ اتنی دیر میں دلبر نے میز کے ساتھ پڑا ہوا بیگ کھولا، اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس نے اٹھایا اور واپس بائک تک آ گیا۔ جب تک سڑک پر کسی کو سمجھ آتی وہ واپس بائک پر بیٹھ چکے تھے۔ اول تو کوئی اتنی جلدی رکتا نہیں تھا، اگر کوئی رکتا بھی تو خود کو موت کے منہ میں دینے کی بات تھی۔ وہ دونوں اپنی کارروائی کر کے وہاں سے نکل گئے۔ جتنا انہوں نے اب تک لوگوں سے چھینا تھا اس سے کہیں زیادہ رقم ان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دلبر بلا شبہ ایک اسٹریٹ فائٹر تھا، لیکن راجا کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنی ساری نفرت کا اظہار گولی سے کرنا سیکھ لیا تھا۔ راجا اور دلبر کی زندگی ایک نئی نہج پر چل نکلی تھی۔ وہ دونوں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ کئی پلان بنتے مگر کسی پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنا معیار زندگی بھی بلند نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ اپنے پیسے کا کھلا استعمال کرتے تو بلڈنگ والوں کی نگاہ میں آ جاتے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس علاقے کے بڑے بڑے جرائم پیشہ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔
ممکن ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے ہوں کہ چھوٹی موٹی واردات کر کے ہم اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ جس دن انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ دونوں لمبی رقم لوٹ رہے ہیں تو وہ اپنا حصہ ضرور وصول کریں گے۔ ایسے ہی کبھی حقیقی اور کبھی خیالی پلاؤ پکاتے ان کا وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن دلبر نے اس سے کہا، یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں دبئی کا چکر لگا کر آؤں۔ کیا کرنے جانا ہے تو نے وہاں؟ راجا نے پوچھا۔ ارے یار تمہیں کیا پتا وہاں کس لیول کی عیاشی ہوتی ہے، ہم جیسے تو 2 دن بھی نہیں نکال سکتے وہاں پر، اس نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ جب 2 دن نہیں نکال سکتے تو پھر سوچنے کی وجہ؟ راجا نے ہنستے ہوئے پوچھا تو دلبر نے چونک کر کہا، یار ایسے ہی ایک بات ہے، اگر کبھی یہاں سے بھاگنا پڑ گیا تو کیا کریں گے ہم؟ تیرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یار ایک بار گھوم کر آئیں، اس نے حسرت سے کہا۔ اس کے لیے پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، پھر اس پر ویزا لگتا ہے، تب جاتے ہیں لوگ، راجا نے سمجھایا۔ تو بنوا لیتے ہیں، چل کل ہی نکلتے ہیں، پاسپورٹ تو بنوائیں پھر نکل چلیں گے، دلبر نے جوش سے کہا۔ اگلے دن دلبر صبح آ گیا اور اسے لے کر پاسپورٹ آفس چلا گیا۔ ان کے دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک رات وہ کافی دیر بعد واپس اپنی بلڈنگ تک پہنچے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اس رات لمبا ہاتھ پڑا تھا۔ جس وقت وہ رقم آدھی کر چکے تو یہی خیال تھا اس ہفتے میں وہ دوبارہ نہیں نکلیں گے۔ وہ بلڈنگ کے سامنے رکے ہی تھے کہ ان کے ساتھ ہی ایک آٹو رکشہ آن رکا۔ اس میں سے روزی باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر دلبر کا منہ بن گیا۔ روزی کے بارے میں سبھی کا یہی خیال تھا کہ وہ کال گرل ہے، لیکن اس نے بلڈنگ کے کسی لڑکے کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ کوئی لڑکا بھی اس کے ساتھ اپنے تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مغرور تھی یا کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، جو بھی تھا وہ کسی بھی لڑکے کو نزدیک نہیں آنے دیتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوش شکل اور ایک حسین لڑکی تھی۔ بوٹا سا قد، بھربھرا بدن، جس پر وہ کسا ہوا لباس پہنتی تھی۔ اس وقت روزی نے کسی ہوئی قمیض کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ دراز گیسو ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ راجا نے جب بھی روزی کو دیکھا تھا اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اسے خمار آلود لگی تھیں، جیسے وہ کوئی نشہ کرنے کی عادی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ راجا کو بہت اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے من میں یہ خیال آتا تھا کہ روزی اس کی دوست بن جائے، لیکن اپنی اوقات دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ تو اسے کسی اچھے ریستوران میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا، اس لیے کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ آج عرصے بعد وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ ان کی ٹیکسی تو کب کی چلی گئی تھی۔ روزی نے رکشے والے کو پیسے دیے تو وہ بھی چلا گیا۔ اب سڑک کنارے وہ تینوں کھڑے تھے۔ روزی نے ان دونوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی، ہیلو، کیسے ہو تم دونوں؟ ارے جا اپنا کام کر، دلبر نے نفرت سے کہا اور بلڈنگ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ راجا بھی اس کے ساتھ چل پڑا تو روزی بھی ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے برا منہ بنانے کے بجائے خوش دلی سے بولی، اوئے ہوئے اتنا غصہ کاہے کو، دماغ خراب نہ کر، جا اپنا راستہ ناپ۔ دلبر نے پھر نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ تو اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے، اتنا حقارت بھرا لہجہ کچھ تو ہے۔ اس بار روزی نے اکھڑ لہجے میں پوچھا تو راجا نے مصالحانہ انداز میں کہا، دیکھ روزی، ہمیں الجھنا نہیں، رات بہت ہو گئی ہے، ہمیں دیکھ دلبر، ہم تینوں ہی اس بلڈنگ میں پلے بڑے ہیں۔ تم شاید میرے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میں تم دونوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ تم ایک بار مجھے میرے بارے میں کچھ کہو تو میں تمہیں بتا دوں گی کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اس نے کافی حد تک غصے میں کہا۔ وہ تینوں بلڈنگ کی سیڑھیوں تک آ گئے تھے۔ میری جو بھی اوقات ہے تجھ سے بہتر ہے، سمجھی؟ میرے منہ مت لگ، دلبر نے بھنا کر کہا تو روزی سکون سے بولی، اگر ہمت ہے نا دلبر تو بس ایک بار بول دے میری اوقات کیا ہے، پھر دیکھ میں تیری اوقات کیا بتاتی ہوں۔ روزی بھی تو پر آ گئی۔ اے روزی، تو خواہ میرے منہ لگ رہی ہے، آج تیرے کسی یار نے تجھے زیادہ پلا دی ہے کیا؟ دلبر نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو مجھے سمجھتا کیا ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا تو دلبر نے گھوم کر انتہائی غصے میں کہا، میں تجھے کال گرل سمجھتا ہوں، اب بول، بتا میری اوقات۔ اوہ، مطلب تم لوگ بھی؟ روزی نے یہ کہتے ہوئے کہا لگایا، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، سنو، میں کال گرل نہیں ہوں، بلکہ تیرے جیسے پرس چھیننے والے غنڈوں کی بھی باپ ہوں۔ یقین نہیں آتا نا تو آ جا میرے گھر، یا پھر میں آ رہی ہوں راجا کے فلیٹ میں۔
یہ کہہ کر وہ چند لمحے ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ وہ دونوں وہیں کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہاں بلڈنگ میں تو کیا، ارد گرد بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ جو روزی اشارہ دے گئی اسے کیسے پتا؟ اس کی باتوں سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ بھی انہی کی لائن کی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اوپر آ گئے۔ راجا نے چابی کی ہول میں ڈال کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے حیرت سے دلبر کی طرف دیکھا۔ ایسے میں اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، میں تم دونوں سے پہلے پہنچ گئی ہوں۔ بلا شبہ وہ روزی کی آواز تھی۔ راجا نے اندر داخل ہو کر لائٹ آن کی تو روزی سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ فریج میں سے سوڈا نکال کر بڑے آرام سے بیٹھی پی رہی تھی۔ تم اس طرح میرے گھر میں کیسے؟ راجا نے پوچھا تو روزی نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، فضول باتیں نہیں کرو، سامنے بیٹھو، میں تم دونوں کی اوقات بتاؤں، پھر میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ دلبر کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا، جبکہ راجا سمجھ گیا تھا کہ جس حوصلے سے وہ اس کے فلیٹ میں موجود تھی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے تو راجا نے کہا، ہاں بول، ہمارے بارے میں کیا جانتی ہے؟ یہی کہ بائک چراتے ہو، لوگوں سے پرس اور چیزیں چھینتے ہو اور چور بازار میں بیچ آتے ہو، یہ ہے تم دونوں کی اوقات، ایسا ہی ہے نا؟ تمہیں کس نے؟ دلبر نے کہنا چاہا تو وہ بولی، فضول سوال مت کرو، اور ہاں، یہ جو تم مجھے کال گرل سمجھتے ہو نا، تم اکیلے ہی نہیں، بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ مجھے ان پر کوئی غصہ نہیں، یہ بیچارے مصیبتوں کے مارے ہوئے اپنی بھڑاس نکال بھی لیں تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن تم جیسے اسٹریٹ کرمنل مجھ سے اس لہجے میں بات کریں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہے تو بول، دلبر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کہا نا میں تم جیسے لوگوں کی بھی باپ ہوں۔ سنو، جو تم 2 مہینے میں بھی نہیں کما سکتے نا، وہ میں چند گھنٹوں میں کما لیتی ہوں۔ روزی نے حقارت سے کہا تو دلبر ایک دم سے کہا لگا کر ہنس دیا، پھر بولا، اور اتنا کمانے والی ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ اسی بلڈنگ میں رہ رہی ہے؟ کیا بات ہے روزی، اتنی مت چھوڑو۔ روزی اسے بڑے اطمینان سے دیکھتی رہی، پھر سوڈے کا بڑا سا سپ لے کر مسکراتے ہوئے بولی، اب تو میں تجھے سب کچھ بتا نہیں سکتی نا، اگر تو دیکھنا ہی چاہتا ہے تو کل چلنا میرے ساتھ، پھر خود ہی اندازہ لگا لینا۔ چل ٹھیک ہے، وہ تو چلے جائیں گے، اب تو نکل یہاں سے، ہم 2 مرد اور تو ایک اکیلی لڑکی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دلبر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو روزی بڑے سکون سے بولی، دلبر، اگر تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھا دینا تو جو کہے گا کروں گی، لیکن اگر مجھے ہاتھ نہ لگا سکا تو جو میں کہوں گی وہ کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسکرٹ کے نیچے سے پسٹل نکال لیا۔ دلبر ساکت ہو کر کھڑا رہا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر وہ دروازے کی جانب بڑھی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تبھی راجا زور سے ہنس دیا، پھر بولا، یہ بھی کوئی اونچی شے ہی لگتی ہے۔ ہاں ہے تو، چل نکلتا ہوں میں۔ دلبر خجل سا فلیٹ سے چلا گیا۔ راجا دروازہ بند کر کے جب واپس بیڈ پر آ کر لیٹا تو اسے روزی کے بدن کے ایک ایک خم یاد آنے لگے۔